اردو کہانی پاگل محبت۔ یاسین سبزی منڈی میں آڑتی تھا۔ اس کا ایک بیٹا یامین، بیٹی شازیہ اور بیوی زینب۔ چھوٹی سی فیملی تھی، مالی طور پر خوشحال تھے، بیٹی کو بہت لاڈ پیار سے رکھتے تھے، اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے، سارے گھر کی لاڈلی تھی۔ یاسین نے بچوں کو پڑھانے کی بہت کوشش کی پر بیٹے کا ذہن کمزور تھا۔ بڑی مشکل سے میٹرک کیا تو یاسین اپنے ساتھ منڈی میں کام سکھانے کے لیے لے جانے لگا کہ چلو اتنا تو پڑھ لیا ہے کہ کام سنبھال سکے گا۔ بیٹی پڑھنے میں کچھ بہتر تھی، وہ اب فرسٹ ایئر میں پہنچ گئی تھی۔ ایک دن زینب کی طبیعت خراب ہوئی تو وہ شازیہ کے ساتھ ڈاکٹر کے کلینک دوا لینے گئی۔ مردانہ سائٹ پر بیٹھا ایک لڑکا اسے غور سے دیکھنے لگا۔ خیر زینب کو چیک کیا تو چیسٹ انفیکشن کی وجہ سے تکلیف تھی، دوا دی اور کل چیک اپ کروانے کا کہا۔ جب یہ باہر نکلے تو دیکھا وہ لڑکا کھڑا مسکرا رہا تھا۔ دوسرے دن جب کلینک گئیں تو وہ پہلے سے بیٹھا تھا۔ شازیہ کو دیکھ کر تو اس کا چہرہ کھل اٹھا اور جیب سے پرچی نکال کر شازیہ کو ہلکے سے دکھائی اور باہر جاتے ہوئے کونے میں ایک کھڑکی کی چوکھٹ پر رکھ دی اور واپس ٹہلتا ہوا آیا اور آنکھ سے شازیہ کو اشارہ کیا کہ وہ اٹھا لو۔ شازیہ کا دل تو کر رہا تھا پر امی ساتھ تھیں۔ اتنے میں زینب بولی، آج ہم جلدی آ گئے تو ڈاکٹر صاحب کا پتہ نہیں ہے، ذرا ریسیپشن پر پتہ کر کے آنا کب تک آئیں گے۔ شازیہ نے موقع غنیمت جانا اور جاتے ہوئے پرچی اٹھا کر اپنے پاؤچ میں رکھ لی۔ امی کو آ کر بتایا کہ ڈاکٹر صاحب ٹریفک میں پھنس گئے تھے، بس قریب آ گئے ہیں۔ خیر دوا لے کر گھر آ گئے۔ شازیہ بے قرار تھی کہ پرچی پر کیا لکھا ہے۔ کمرے میں جا کر پرچی نکال کر کھولی تو لکھا تھا، میرا نام فرخ ہے، مجھے پہلی نظر میں ہی آپ بہت اچھی لگی، میں مارکیٹنگ کی جاب کرتا ہوں، نیچے میرا نمبر ہے، پلیز ایک بار بات ضرور کرنا، میں انتظار کروں گا۔ بس شازیہ نے ایک بار بات کی اور پھر یہ سلسلہ رکا ہی نہیں۔ شازیہ کے دل پر اس کی باتوں کا ایسا جادو ہوا کہ جب تک اس سے بات نہ کر لے تو سکون نہیں ملتا تھا۔ کچھ عرصے بعد ماں نے شازیہ سے اس کی رائے پوچھی کہ تیرے چچا نے عرفان کے لیے تیرا رشتہ مانگا ہے، تجھے کوئی اعتراض تو نہیں؟ شازیہ بولی، ماں میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، اسی سے شادی کروں گی۔ ماں نے کہا، اپنے ابا کو جانتی ہے نا، وہ غیروں میں کبھی نہیں کریں گے، عرفان دیکھا بھالا ہے، اچھا کاروبار ہے، اور تو نے کب عاشقی معشوقی شروع کر دی کمبخت، ناک کٹوائے گی ہماری۔ بس تیرے ابا نے اپنے بھائی کو ہاں کر دی ہے اور وہ جان دے سکتے ہیں، بات سے نہیں پھر سکتے، پتہ ہے نا تجھے؟ اگر باپ کو پتہ چل گیا نا تو گھر میں طوفان آ جائے گا۔ شازیہ روتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو جب موقع ملا تو فرخ کو کال کر کے ساری صورتحال بتائی کہ گھر والے ہماری شادی نہیں کریں گے، میرے کزن سے بات پکی کر دی ہے۔ فرخ بولا، ایک ہی راستہ ہے، ہم پہلے ہی بھاگ کر نکاح کر لیتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے کہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمیں اس شہر کو چھوڑنا ہوگا اور وہاں رہائش اور کام کاج، کھانے پینے کے لیے بہت سے پیسے چاہیے ہوں گے، اگر تم کچھ انتظام کر سکتی ہو تو بتاؤ۔ شازیہ کے سر پر پیار کا بھوت سوار ہو چکا تھا۔ وہ سرگوشی کے انداز میں بولی، ہاں کچھ زیور اور 1 لاکھ کے قریب تک کر لوں گی۔ فرخ خوش ہوتے ہوئے بولا، بس پھر کل رات کا پروگرام پکا ہے، میں اپنے دوست کو کال کر کے سیٹنگ کرتا ہوں، لاہور میں اس کا گھر ہے، 1 2 دن وہاں رہیں گے، پھر اپنا بندوبست کر کے شفٹ ہو جائیں گے۔ دوسرے دن پروگرام کے مطابق شازیہ اپنے پیارے خون کے رشتوں کو سوتا چھوڑ کر دبے پاؤں پیسے، زیور اور کچھ کپڑے لے کر ایک اجنبی کے پیار میں پاگل اپنی زندگی اس کے سپرد کرنے نکل گئی۔ صبح گھر والے اٹھے، دیکھا تو دروازے کی کنڈی کھلی تھی، اندر دیکھا تو شازیہ نظر نہیں آئی۔ سب پریشان ہو گئے۔ زینب کے ذہن میں شازیہ کے کسی لڑکے سے پیار والی بات تھی، اس نے اپنے شوہر کو بتائی تو وہ اس کو ڈانٹنے لگا کہ تمہاری ذمہ داری تھی، تم ہر وقت گھر ہوتی ہو، نظر رکھو، ہم تو اندھیرے نکلتے ہیں اندھیرے گھر آتے ہیں، اور تم نے مجھے یہ بات پہلے کیوں نہ بتائی؟ زینب بولی، میں نے کافی ڈانٹ ڈپٹ کی تھی، سوچا آپ کو بتاؤں گی آپ پریشان ہوں گے، شادی ہو جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یامین بولا، نہ جانے کہاں گئی ہوگی، کہاں ڈھونڈے، بات بھی رسوائی کی ہے، کسی رشتہ دار یا سہیلی کے یہاں تو ہونے سے رہی، زیور پیسے بھی غائب ہیں۔ یاسین بولا،
اسی یار کے ساتھ ہی ہوگی۔ پولیس میں جاتے ہیں تو پورے علاقے کو اور رشتہ داروں کو پتہ چل جائے گا۔ اس نے اپنا منہ تو کالا کیا ہی، ہمیں بھی کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں اپنے طور پر پتہ کرتا ہوں، ایک پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ان سے پتہ کرتا ہوں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ زینب روتے ہوئے بولی، ارے میری بچی پتہ نہیں کس حال میں ہوگی، جلدی پتہ کریں۔ یاسین ڈانٹتے ہوئے بولا، اچھا یہ رونا دھونا بند کرو، ورنہ تمہاری وجہ سے ہی پورے محلے کو پتہ چل جائے گا، خبردار جو اب روئی تو۔ یاسین بزرگ کے پاس گیا، ساری بات رازداری میں بتائی۔ انہوں نے حساب کتاب لگا کر بتایا، اس شہر کی حدود میں کہیں نہیں ہے، اگر تفصیل چاہتے ہو تو پرسوں شام کو آنا، مشکل کام ہے، پوری رات پڑھائی کرنی پڑے گی، تب کچھ پتہ چلے گا۔ یاسین نے کہا، ٹھیک ہے، میں پرسوں آ جاؤں گا۔ ادھر یامین اپنے طور پر موٹر سائیکل پر گلی گلی، بازاروں میں، مزاروں پر، ہسپتالوں میں ڈھونڈتا رہا۔ زینب ماں تھی، کھل کر رو نہیں سکتی تھی بدنامی کے ڈر سے، اندر ہی اندر دم گھٹ رہا تھا اس کا۔ دل ہی میں بیٹی سے شکوے کر رہی تھی کہ اس دن کے لیے تجھے اتنے نازوں سے پالا تھا کہ تو اس طرح ہمیں جیتے جی مرنے کے لیے چھوڑ جائے گی۔ یاسین نے گھر آ کر زینب کو حوصلہ دیا اور بزرگ کی بات بتائی۔ اتنے میں یامین بھی تھکا ہارا واپس آ گیا۔ ادھر دوسرے دن لاہور پہنچ کر فرخ نے ایک تنگ گلی میں داخل ہو کر ایک مکان کی دروازے کی کنڈی بجائی۔ فرخ سے بڑی عمر کے شخص نے دروازہ کھول کر بڑے پرجوش انداز میں ویلکم کیا اور اندر لے آیا۔ شادیہ کچھ عجیب سا محسوس کر رہی تھی، نئی جگہ تھی، کمرے کا کبھی چھت کا جائزہ لینے لگی۔ فرخ بولا، شادیہ بے فکر ہو کر آرام سے بیٹھو، اپنا ہی گھر سمجھو، یہ میرا پرانا دوست امجد ہے۔ اور وہ مسکرا کر بیٹھ گئی۔ امجد بولا، میں کچھ کھانے کا بندوبست کرتا ہوں، تم لوگ جب تک فریش ہو جاؤ، اور وہ چلا گیا۔ ایک دن چھوڑ کر یاسین جب بزرگ کے پاس گیا تو وہ بولے، شادیہ لاہور شہر میں ہے اور غلط لوگوں کے ہاتھ میں پہنچ گئی ہے اور بہت پریشان نظر آئی ہے۔ یاسین بولا، بابا لاہور تو بہت بڑا شہر ہے، کوئی ایسی جگہ تو بتائیں کہ ہم ڈھونڈ سکیں۔ وہ بولے، اس سے زیادہ ہمیں حکم نہیں ہے، بس اتنا بتا دوں کہ اگر عقل استعمال کرو گے تو جو اشارہ دیا ہے وہ اسی میں مل سکتی ہے، پر وہ نہ ملے تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یاسین کو ان کی بات سمجھ نہیں آئی اور وہ بحث کے بعد جھنجلا کر واپس آ گیا۔ گھر آ کر بیٹے اور بیوی کو ساری بات بتائی۔ سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ کیا کیا جائے۔ یامین بولا، ابا آپ کام دیکھیں، میں لاہور جا کر تلاش کرتا ہوں، وہاں میرا دوست بھی ہے، رہائش کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ یاسین نے کہا، ٹھیک ہے۔ لاہور میں فرخ اور امجد بولے، شادیہ آپ آرام کرو، ہم کوئی گھر اور کام کی سیٹنگ کی کوشش کرتے ہیں، پھر نکاح کریں گے۔ ہم باہر سے لاک کر دیں گے، کوئی کھٹکھٹائے تو دروازے پر نہ آنا، ہم آئے تو خود کھول لیں گے۔ وہ کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد دونوں آ گئے اور بولے، رہائش کی سیٹنگ تو ہو گئی، کام کی بھی ایک آدھ دن میں ہو جائے گی۔ امجد گناہ کی بستی کا منجا ہوا دلال تھا، اس نے فرخ کے موبائل سے شادیہ کی تصویر دکھا کر 4 لاکھ میں سودا بھی کر لیا تھا اور کچھ ایڈوانس بھی لے آئے تھے، جس میں 1.5 لاکھ امجد کا کمیشن اور باقی فرخ کے۔ اور فرخ نے وہ بیگ بھی لے لیا تھا کہ میرے پاس حفاظت سے رہے گا، امجد سے ذکر نہ کرنا۔ اور دوسرے دن نئے گھر کے بہانے سے آنٹی عاشی کے اڈے پر لے گئے۔ شادیہ کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا جو ایک گھریلو ماحول کے مطابق تھا۔ ملازم سب کے لیے جوس وغیرہ لے آیا۔ جوس پی کر فرخ بولا، ہم ذرا ایڈوانس وغیرہ دے کر آتے ہیں، آپ بیٹھو۔ اور وہ رفو چکر ہو گئے۔ کافی دیر آنٹی باتیں کرتی رہی۔ کچھ باتوں سے شادیہ کو شک ہوا، یہ کوئی مکان مالکہ نہیں، کوئی غلط عورت ہے۔ شادیہ بولی، فرخ ابھی تک نہیں آئے، کہاں ہیں؟ مجھے ان کے پاس لے چلیں۔ آنٹی بولی، اب تم ہماری ملکیت ہو، وہ بیچ گئے ہیں تم کو، اب نہیں آئیں گے۔ شادیہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ آنٹی بولی، پورے 4 لاکھ دیے ہیں ان کو، اور میں اس کے ڈبل ایک ہی گاہک سے پورا کر لوں گی، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں یہاں۔ شادیہ بولی، پلیز مجھے جانے دو، یہ ظلم نہ کرنا میرے ساتھ۔ اتنے میں اس نے آواز دی، تاجو ادھر آ۔ ایک لمبا چوڑا شخص ہاتھ میں آٹومیٹک گن پکڑے شادیہ سے بولا، اب یہی تیرا مقدر ہے، بھاگنے کا سوچنا بھی نہیں، خاموشی سے جیسا بولیں ویسا کر، اور کوئی راستہ نہیں، ماری جائے گی بلا وجہ۔
اور شادیہ کو سمجھوتا کرنا پڑا۔ دن گزرتے رہے اور شادیہ کو آنٹی نوٹ بنانے کی مشین کی طرح چلاتی رہی۔ لاہور آ کر یامین نے اپنے اعتبار کے دوست اشرف بٹ کو ساری بات بتا دی تھی۔ اس نے اپنے ایک عیاش دوست کو تصویر دکھا کر تمام اڈوں پر باری باری جا کر پتہ لگانے کو کہا کہ اگر یہ لڑکی کہیں نظر آئے تو فوری بتانا۔ کچھ دنوں بعد اس نے آنٹی عاشی کے اڈے کی نشاندہی کی کہ اس اڈے پر یہ لڑکی ڈولی کے نام سے ہے۔ یامین گیٹ اپ چینج کر کے پہنچ گیا، آنٹی سے بات چیت کر کے کمرے میں گیا اور دروازہ بند کر کے شادیہ کو گلے لگا کر سرگوشی میں بولا، بالکل نارمل رہنا، میں یامین ہوں، تجھے نکالنے آیا ہوں۔ وہ رونے لگی، بھائی میں واپس کس منہ سے جاؤں گی، مجھے تو محبت کا جھانسا دے کر ایک بغیرت فرخ نامی لڑکے نے بیچ دیا، یہ خطرناک لوگ ہیں، یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے، اللہ ضرور مدد کرے گا، یامین بولا، اور کچھ باتیں کر کے باہر آ کر آنٹی کو اضافی رقم دی کہ آپ نے جتنی تعریف کی تھی اس سے کہیں بہتر مال ہے۔ آنٹی تو خوش ہو گئی کہ آتے رہنا اپنی ہی جگہ سمجھو۔ جی بالکل، یامین بولا اور چلا آیا۔ چند دن خرچہ کیا اور آنٹی کو اعتماد میں لے لیا، اور ایک دن آنٹی سے بولا، میں مری 3 دن کے لیے جا رہا ہوں، چاہتا ہوں ڈولی میرے ساتھ ہو، تو آپ کیا لوگی؟ پہلے تو آنٹی منع کرنے لگی کہ ہم باہر نہیں جانے دیتے۔ یامین نے بول بچن دیے کہ میری چھوٹی سی خواہش پوری کر دیں، پیسے کی فکر نہ کریں، ایڈوانس دے کر جاؤں گا، اتنا بھی بھروسہ نہیں مجھ پر؟ آنٹی کچھ سوچ کر بولی، اچھا 1 لاکھ لوں گی۔ یامین نے کہا ٹھیک ہے، کل لے لینا۔ دوسرے دن پیسہ دیا اور شادیہ کو لے کر نکل گیا۔ راستے میں اس لڑکے کے متعلق پوچھا کہ کون تھا، کہاں ملا تھا، کیسا اولیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ شادیہ اپنے ابا اماں سے خوف زدہ تھی کہ وہ گھر جائے گی تو نہ جانے کیا حشر کریں گے۔ بھائی نے حوصلہ دیا، کچھ نہیں ہوگا، وہ تو بہت پریشان ہے۔ خیر گھر پہنچے تو خلاف توقع ماحول ٹھنڈا تھا، بس اماں نے کہا کہ کسی اجنبی کے لیے خون کے رشتوں کو یوں ایک پل میں ٹھکرا دیتے ہیں کیا؟ دیکھ لیا غلط قدم اٹھانے کا انجام؟ یاسین نے چپ کر آیا، بس کر، وہ پہلے ہی شرمندہ ہے۔ شادیہ کے تو ندامت کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ دوسرے دن زینب کام میں مصروف تھی۔ یاسین اور یامین شادیہ کے پاس آئے۔ یاسین بولا، بیٹا جو ہوا اسے بھول جا، رو رو کر کیا حال کر لیا ہے، یہ لے دودھ پی لے۔ شادیہ بولی، میرا دل نہیں کر رہا، میں آپ لوگوں سے نظریں ملانے کے قابل نہیں ابا، میں نے آپ لوگوں کی عزت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ چھوڑ بیٹا، تجھے میری قسم، دودھ پی لے، ہم نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ یہ سن کر شادیہ کو کچھ سکون ملا اور باپ کے قسم دینے پر دودھ پی لیا، اور تھوڑی دیر بعد گلا پکڑے آنکھیں پھٹی باپ اور بھائی سے اٹکی اٹکی آواز میں بول رہی تھی، ابا بہت اچھا کیا، میں خود زندگی ختم کرنے والی تھی، آپ نے مجھے تو حرام موت سے بچا لیا، پر مجھے افسوس ہے آپ قاتل بن گئے، وہ بھی اپنی بیٹی کے۔ میں نے اپنا خون معاف کیا، یہ میری غلطی کا نتیجہ ہے۔ اتنے میں زینب بھی آواز سن کر آ گئی، بیٹی کو گود میں لیا، یہ کیا کر دیا آپ نے، مجھے اس کے سوا کوئی راستہ نظر نہیں آیا عزت سے زندگی جینے کا زینب۔ یاسین بولا، یہ رہتی تو کبھی نہ کبھی بات کھل جاتی۔ شادیہ کے آخری الفاظ کہ مجھے آپ سب معاف کر دو، اور اللہ سے معافی مانگ کر آخری ہچکی لی اور ابدی نیند سو گئی، اور دنیا کی نظر میں اچانک پیٹ درد ہوا اور ڈاکٹر تک جاتے جاتے آدھے گھنٹے میں چٹ پٹ ہو گئی ہماری بیٹی۔ شادیہ کو قبر میں اتار کر آئے تو بزرگ کی بات سمجھ میں آئی کہ نہ ملے تو تمہارے حق میں بہتر ہے، یعنی نہ ملتی نہ قاتل بنتے۔ اس کہانی سے وہ بچے بچیاں سبق لیں جو پاگل محبت کا شکار ہو کر اندھیرے راستے پر چل پڑتے ہیں، نہ سامنے والے کی نیچر جانتے ہیں، نہ بیک گراؤنڈ، بس محبت ہے، پھر معاشرے میں ایسی کہانیاں جنم لیتی ہیں۔ پلیز جو بھی قدم اٹھاؤ خون کے رشتوں کو دھوکہ دے کر نہیں، ان کو شامل کر کے اٹھاؤ۔